لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يذل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفر. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها ثمينا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. درود پڑھتے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تھوڑا آگے آ جائیں. عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 آپ کے سامنے پیش کی گئی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے من کان یرید العاجلۃ، جو شخص بھی مادہ پرستی کی بات کرتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم اس کو دنیاوی نعمتیں دے دے، تو عجلنا لہ لمن نشاء ما نرید، تو پروردگار عالم بھی جتنا خود سے چاہتا ہے اسے دے دیا کرتا ہے. اور پھر ثم جعلنا لہ جہنم، چونکہ انسان اپنی مرضی سے طلب کر رہا ہے، پروردگار کہتا ہے ٹھیک ہے تو نے مانگا میں تجھے دے دیا. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے جہنم کو قرار دے دیتا ہے کہ جس کے اندر وہ پڑا رہتا ہے. ومن اراد الآخرۃ، اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو آخرت بھی دیتا ہے.
من اراد الآخرۃ وسعى لها، لیکن آخرت کا مسئلہ یہ ہے کہ آخرت فقط بولنے پر نہیں مل جاتی، آخرت فقط کہنے پر نہیں مل جاتی، وسعى لها سعيها، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ میں اگر دعائیں مانگتا رہوں اے پروردگار میری عاقبت بخیر ہو جائے، اے پروردگار مجھے جہنم سے آزاد کر دے اور دنیا بھر کے گناہوں میں مبتلا رہوں، پروردگار کہے گا فقط کہنے سے بات نہیں بنے گی، وسعى لها سعيها، اس کے لیے کوشش کرے گا، اور جب کوشش کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ تو وہ صاحب ایمان کہلائے گا، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور ایسے افراد کی کوششوں کو پروردگار عالم قبول بھی کرے گا۔ حضرت گرامی، ان دو آیتوں کے اندر پروردگار عالم دو قسم کے طالبان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ شاید طالبان کا لفظ ظاہری طور پر بہت برا لگ رہا ہو، لیکن بہرحال طالبان سے مراد دو قسم کے طالب ہیں، ایک دنیا کو طلب کر رہا ہے اور ایک آخرت کو طلب کر رہا ہے۔ جیسے کہ میرا موضوع ہے، اور جب میں نے اس موضوع کو اینالائز کرنا شروع کیا، موضوع ہے عبادت کے اندر خضوع و خشوع کا فقدان۔ الفاظ بڑے گاڑے گاڑے ہیں لیکن مطلب بہت آسان ہے۔ عبادت میں خضوع و خشوع کا فقدان ہم میں سے ہر کسی کا یہ تقریباً مسئلہ ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو طبیعت کس قسم کی ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس جتنی جلدی سے نماز ختم ہو جائے بہت جلدی ہو جائے، بہت اچھا ہو جائے گا۔ جماعت کے اندر جا رہے ہیں تو شاید جماعت کے اندر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولانا تو بڑے سلو نماز پڑھاتے ہیں، کسی ایسے کے پیچھے جا کے نماز پڑھے جو تھوڑی تیزی سے نماز پڑھاتے ہو، اور نماز جلدی ختم ہو جائے، نماز جلدی ختم ہو تو بس ہم جا کے اپنے دوسرے کاموں کو اپنی زندگی کے اندر لا سکیں۔ اور واقعی ہر کسی کی طبیعت اسی قسم کی۔ ہم ایک طرف تو معصومین کی سیرت دیکھتے ہیں، ایک طرف معصومین کا رویہ دیکھتے ہیں کہ معصومین کی عبادت کا انداز اتنا زبردست قسم کا تھا، اتنے محو ہو کر عبادت کرتے تھے، اتنے ڈوب کر عبادت کرتے تھے کہ کبھی پاؤں پر آ کر اژدہا کاٹ لیتا ہے، شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس تکلیف کو بھی برداشت کر جاتے ہیں۔ اور ہماری کیفیت اس قسم کی ہے کہ اگر ہمیں فقط اور فقط وہم بھی ہو جائے کہ برابر میں سے چوہا گزرا ہے یا کاکروچ گزرا ہے تو فوراً توجہ اس طرف چلی جاتی ہے۔ ان واقعی دونوں طرف کی ایکسٹریم سچویشنز کو دیکھیے۔ ایک وہ ایکسٹریم سچویشن ہے کہ باقاعدہ محسوس کرتے ہیں، تکلیف بھی ہے، لیکن وہ تکلیف بھول جاتے ہیں کیونکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس انداز کا راز و نیاز ہے کہ کوئی چیز خلل نہیں ڈال پا رہی، اور یہاں پر بے توجہی اتنی زیادہ ہے، یہاں پر انسان کا فوکس اتنا کم ہے کہ چھوٹی سی چیز کی جو عام طور پر بھی انسان نوٹس نہیں کرتا، آپ بیٹھے ہوں گے عام طور پر نوٹس نہیں کریں گے، لیکن نماز جب پڑھ رہے ہوں گے ایسی چیزوں کی طرف فوراً انسان کا نوٹس جاتا ہے۔ کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے کہ انسان عبادت کے معاملے میں نہ پروردگار عالم کے سامنے صحیح طریقے سے اپنے سر کو جھکا رہا ہے، نہ قلب کی وہ کیفیت ہو رہی ہے کہ انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب جائے تو صرف اور صرف پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو سکے۔ جب میں نے اس موضوع کو اینالائز کیا تو بہرحال ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو باتیں میرے ذہن میں آئی وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور میں نے کوشش کی کہ اس اعتبار سے کچھ روایتیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تقریباً کچھ 4 سے 5 باتیں ایسی ہیں کہ اگر جن کا خلاصہ فقط اور فقط ایک جملے میں کیا جائے تو شاید ایک جملے کے اندر اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ انسان مادہ پرستی کے اندر اتنا زیادہ ڈوب چکا ہے، انسان دنیا کے اندر اتنا زیادہ ڈوب چکا ہے کہ پھر انسان اپنی دنیا کے سامنے کسی اور چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے میں ہوں چاہے کوئی ہو، ہر انسان کی کیفیت اسی قسم کی بن چکی ہے۔ اگرچہ میں 4 الگ الگ باتیں عنوانات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز وہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی اتنی زیادہ بزی ہو چکی، انسان کے معاملات اتنے زیادہ ٹف ہو چکے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اس انداز سے مگن ہو گیا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا میری بن جائے، دنیا میں خرابی نہیں آنی چاہیے، میرے معاملات کے اندر کوئی بگاڑ نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ وہ مادہ پرستی کی کیفیت ہے کہ جو انسان کے دل میں اس انداز سے محبت کر گئی ہے کہ پھر اس کے سامنے انسان کو کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ انسان اپنے کام کاج کو چھوڑ کر نماز کے اندر جاتا ہے، لیکن یقین جانیے نماز کے اندر اس کا خیال یہی ہوتا ہے کہ آج اگر فلاں ڈیل ہو گئی ہوتی تو اتنا پروفٹ ہو چکا ہوتا، آج اگر فلاں سودا ہو چکا ہوتا تو میں اتنا کما چکا ہوتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مادیت ذہن میں اس انداز سے گھوم رہی ہے، اس انداز سے چل رہی ہے کہ وہ کوشش کرے تب بھی اس مادیت کو ذہن سے نہیں نکال سکتا۔
یعنی اس انداز میں دنیا انسان کے دل اور دماغ کے اوپر چھا چکی ہے کہ انسان ہر وقت انسان کا ہم و غم یہی بن چکا ہے. چاہے میں اور آپ لاکھ انکار کرتے شاید ہماری کیفیت ایسی نہ ہوتی ہو، لیکن میں اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے اندر کچھ خضوع رکھ بھی پاتے ہیں تو 100% نہیں رکھ پاتے. کسی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ 50% خضوع ہوتا ہے، 50% یہ باتیں چل رہی ہوتی. کسی کی کیفیت یہ ہوتی ہے 75% ہوتا ہے، اور کسی کی کیفیت 25% اور 0% تک بھی، جو فقط اور فقط رکوع سجود کر کے نماز مکمل کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں اور پھر وہی ساری کی ساری باتیں جو اپنی معمولات زندگی چل رہی. یہ کیفیت اس انداز سے انسان کے اندر آ چکی ہے. اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جتنا مل رہا ہے وہ اس کے لیے ناکافی ہوتا جا رہا ہے. آج کے دور میں خاص طور پر ایک انسان 15,000 کما رہا ہے وہ بھی اس کے لیے ناکافی ہے، ایک انسان 25,000 کما رہا ہے وہ بھی اس کے لیے ناکافی ہے. یعنی کیفیت اس قسم کی بن چکی ہے کہ انسان نے اپنی خواہشات کے دائرے کو تو بہت بڑھا دیا. یہ نہیں سوچا کہ میں خواہشات کے دائرے کو محدود کرنے کی کوشش کروں اور اپنی لمیٹڈ انکم سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں. اکنامکس کی تھیوری تو یہی ہے نا کہ انسان اپنی محدود وسائل سے لامحدود خواہشات کو اس انداز سے پورا کرے کہ انسان سیٹسفیکشن کو حاصل کر سکے. انسان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. انسان کہتا ہے کہ بھائی اس مہینے میری یہ ضروریات ہے، اور پھر خرچ کرنا شروع کرتا ہے. کہ وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اب باقی مہینہ کیسے گزارتا. کچھ انسان مادیت پرستی میں اس انداز کے ہوتے ہیں کہ پیسوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ انسان نماز کے اندر ان پریشانیوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب میرا گھر کیسے چلے گا. 15 دن باقی ہیں. بہت سارے لوگوں کی 15 تاریخ تنخواہ ختم ہو جاتی ہے. 15 دن باقی ہیں، 10 دن باقی ہیں، کیسے گھر کا گزارا ہوگا. یہ کیفیت جب تک انسان کے دل سے نہیں جائے گی، جب تک انسان فقط اور فقط پروردگار عالم کے لیے کچھ لمحوں کے لیے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے ساتھ محسوس نہیں کرے گا، یقین جانیے کہ وہ کیفیت انسان کے اندر نہیں آ سکے گی. اور یہی وجہ ہے ہم تاریخ کے اندر پڑھتے ہیں، علماء کے قصے سنتے ہیں. ایک مولانا صاحب کے بعد ارشاد صاحب کہنے لگا مولانا بڑی پریشانی کے عالم میں آ گئے ہوں. اچھا کیا پریشانی ہوئی ہے؟ کیا پریشانی یہ ہوئی ہے کہ میں نے اپنی قیمتی دراز کی چابی کسی مقام پر رکھی تھی اور رکھ کر بھول چکا ہوں، اور ایسی قیمتی چیزیں اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں کہ اگر وہ مجھے نہیں ملی تو میرے لیے تو پریشانی بہت زیادہ ہے. مولانا نے حل بتایا کہ آپ ایک کام کیجئے، جا کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توسل کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے. جب آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے پروردگار عالم آپ کی مدد کرے گا. اور ہوا یہ کہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی. نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے چیز بھی مل گئی، مولانا کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نے بہت زبردست مشورہ دیا تھا. آپ نے ایسا مشورہ دیا کہ 2 رکعت پڑھتے پڑھتے میں یہ سوچتا رہا کہ میں نے چیز کہاں رکھی ہے. دوسری رکعت ختم ہونے سے پہلے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے چابی کہاں رکھی تھی. مولانا کیا تعلیم دینا چاہ رہے تھے؟ وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ تم خدا سے توسل اتنا مضبوط کر لو کہ پروردگار عالم تمہاری اس انداز میں مدد کر دے کہ خدا کے توسل کے ذریعے سے تمہیں چیز مل جائے. اور یہاں کیفیت یہ تھی کہ 2 رکعت کو پورا کا پورا سوچنے کے لیے استعمال کیا اور اس انداز میں سوچا کہ 2 رکعت ختم ہونے سے پہلے وہ چیز بھی مل گئی. ہم سب کی کیفیت کم و بیش اسی قسم کی ہے. جتنے معاشرے کے مسائل ہیں، کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے نماز کے ٹائم سے پہلے تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو سبق کیسے سکھائیں، یا اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا کیا ہوں گے، اس کے آنے والے مسائل کیا کیا ہوں گے. باقی یہ کیفیت ہوتی ہے. میں اپنی بات کروں باقی سب کو تو چھوڑ دوں. اکثر ایسا ہوتا ہے، ایک ہیومن نیچر ہے. انسان جن مشکلات میں ہوتا ہے، جن پریشانی میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. در حقیقت ایک قسم کی بیماری ہے کہ انسان ایک چیز کے اوپر اگر فوکس بنا کے رکھ لے تو پھر اس چیز کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. در حقیقت یہ وہ چیز ہے جو ہرس کی صورت کے اندر انسان کے اندر آ چکی ہے. انسان اگر پروردگار عالم کی دی ہوئی چیزوں کے اوپر قناعت کرنا سیکھ لے تو پھر انسان ہر چیز کے بارے میں سوچتا نہیں ہے. اور جب انسان قناعت کرنا نہ سیکھے تو پھر اس کے اندر وہ جذبہ آ جاتا ہے کہ وہ ہر جانے والی چیز کے اوپر افسوس کرتا رہتا ہے، ہر پریشان کن چیز کے اوپر افسوس کرتا رہتا ہے. یہ کیفیت انسان کی اسی انداز میں بن چکی ہے. مولا فرماتے ہیں من قنع بقسم اللہ یستغنی عن الخلق. جو پروردگار عالم کے دیے ہوئے پر راضی ہو گیا مخلوق سے مستغنی ہو جاتا ہے. پھر لوگوں کے ہاتھوں میں کیا ہے اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. واقعی جو پروردگار عالم دیا ہے اس کے اوپر راضی ہونا سیکھ لے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کیا زیادہ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے؟ زیادہ کی تمنا کیجیے،
لیکن زیادہ کی تمنا کس طرح کرے؟ پروردگار عالم سے شکوہ شکایت کے ذریعے نہیں، زیادہ کی تمنا اس انداز میں کیجیے کہ جو خدا نے دیا ہے اس پر شکر کرے. پروردگار کا وعدہ ہے تم شکر کرو گے میں بڑھا دوں گا. جو خدا نے دیا ہے اس پر یہ شکوہ نہ کریں تو اتنا کم ہے کیسے پورا ہوگا. نہیں، اے پروردگار تم نے اتنا بھی دیا، تیرا شکر ہے. یاد رکھیے شکر کا لفظ جہاں پر آ جائے گا رحمت پروردگار انسان کے حق میں ہو جائے گی اور انسان کی مشکلات حل ہونے لگے گی. تو پہلا مسئلہ، پہلا پوائنٹ جو اس موضوع کے اعتبار سے میں نے اہم سمجھا وہ یہی تھا کہ انسان مادیت پرستی کے اندر اس انداز میں آ چکا ہے کہ وہ جذبہ ہرس انسان کے اندر اس کیفیت کے اندر آ چکا ہے کہ انسان کے ہاتھ سے ایک چیز چلی گئی اور انسان اس کے اوپر افسوس کر رہا ہے، یا کوئی چیز حاصل کرنے کی تمنا ہے، انسان اس کے لیے پریشان ہو رہا ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزوں کے اندر انسان عبادتوں کے اندر جتنا ٹائم لگاتا ہے وہی چیز نظر میں آتی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے اور یہ چیز ہم کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ انسان جو افراد انسان کے قریب آنا چاہ رہے ہوتے ہیں انسان ان سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان توقع کر رہا ہوتا ہے کہ شاید میرے قریب آئیں گے، مجھ سے کچھ مانگیں گے. اور جو افراد اس سے دور بھاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے. معصوم فرماتے ہیں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن انسان نے اپنی زندگی اس انداز کی بنا لی ہے کہ جب پروردگار عالم کسی کے پاس کسی کو بھیجنا چاہ رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر برکتیں دے سکے، انسان کے لیے نعمتیں دے سکے، تو یہ انسان ان سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ انسان کی ایک طبیعت بن چکی ہے. جبکہ معصوم کی حدیث کے جملے پروردگار عالم جو تم پر رحمت کے دروازے کھولنا چاہتا ہے تو پھر تمہاری طرف لوگوں کو بھیجنا شروع کرتا ہے، لوگوں کی امیدوں کو تمہاری طرف موڑنا شروع کر دیتا ہے. یہ پروردگار عالم کی طرف سے رحمتیں ہیں کہ جو لیکن انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا اگر یہ لوگ میرے پاس آ گئے تو، اور خود اپنی مشکلات کے لیے بجائے اس کے کہ پروردگار عالم سے رابطہ کرے ان لوگوں کے قریب جانا شروع کر دیتا ہے کہ جو اس سے دوری کو اختیار کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں. یہ طبیعت آپ کو ملے گی کہ جو ہمارے قریب آ رہا ہے معصوم فرما رہے ہیں کہ اس کو گلے لگاؤ، اس کو اپنے پاس بلاؤ، اور اگر نہیں بلاتے تو یہ تمہارا نقصان ہے. یاد رکھیے کامیاب افراد وہی ملیں گے کہ جو اپنے اخلاق کے ذریعے دوسروں کے دل جیتنا جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں مالی طور پر کسی کی امداد نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس سے ملنا چھوڑ دوں، اس کی بات کو سننا چھوڑ دوں. اس کے ساتھ اگر بیٹھ کر میں کم سے کم اسے 2 حوصلے والے جملے دے دوں، یقین جانیے کہ اس کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ وہ باقیوں سے بے نیاز ہو جائے گا. کم سے کم جینے کا حوصلہ تو آ جائے گا، مشکل پر صبر کرنے کا حوصلہ آ جائے گا. تو عزیزان کرام پہلی چیز انسان کی وہ مادیت پرستی ہے کہ انسان اپنی نمازوں کے دوران، اپنی عبادتوں کے دوران فقط اور فقط اس بات کو سوچتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں، میری پریشانی کی وجہ ہے تو کیا ہے، اور اسی چیز میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. تو اللہ صلی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک شخص حرم مکہ میں جا کر بھی اس چیز کو فراموش نہیں کر پاتا، یعنی وہاں جا کر بھی انسان کی کیفیت اگر باطن پروردگار عالم کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا تو کیفیت اتنی ہوتی ہے کہ چاہے خانے کعبہ سامنے کیوں نہ ہو انسان کی کیفیت اسی قسم کی رہتی ہے. فرماتے ایک شخص حرم مکہ پہنچا، پروردگار عالم نے اسے ایک حادثے سے بچایا. اب جب انسان کے ساتھ ایسی کوئی کیفیت ہو جائے تو انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا خضوع خشوع بڑھ جانا چاہیے. پروردگار تم نے میری جان بچائی تھی. اور ایسا حادثہ جو یقینی ہو، انسان بس ذرے سے بچ جائے تو پھر تو کیفیت الگ ہی ہو جانی چاہیے. اور اب رستے میں جاتے جاتے ایسا خیال آیا کہ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے لیتا ہوں. تربوز کی ریکڑی دکھائی دی، اس نے کہا تربوز دیکھتا ہوں، ریٹ وغیرہ پوچھے، اور نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے لیے چلا گیا. سوچا واپسی میں لوں گا. پوری نماز یہی سوچتا رہا کہ کس سائز کے تربوز لوں، کون سے تربوز سستے پڑیں گے. اور جب وہ وہاں سے واپس نکلا ہے تو پھر ایک شخص اس کے قریب آتا اور کہتا ہے پروردگار نے تیری جان بچائی تھی، حرم خدا تیرے سامنے تھا، تجھے اتنی توفیق نہ ہوئی کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کر لیتا. انسان اتنا مادیت میں غرق ہو چکا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کے مسائل ہوں، چاہے وہ دنیاوی مسائل ہوں. پہلی کیفیت یہ. دوسرا جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اپنی توجہات کو عبادت کی طرف نہیں رکھ پاتا. اس کا جو دوسرا مسئلہ مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ انسان کی ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ہے
کہ انسان نے اپنے ٹائم کو صحیح طریقے سے مینیج ہی نہیں کیا، اتنے بے ہنگم انداز میں کام کرتا ہے، اتنے ان پلانڈ طریقے سے کام کرتا ہے کہ نماز کے وقت پر کام کر رہا ہوتا ہے، اور جب نماز کا آخری وقت آتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے اب مجھے بھاگ کر جانا چاہیے اور اپنی عبادت کو کر لینا چاہیے۔ جب یاد رکھیے جب کیفیت یہ ہو کہ 5 منٹ آپ کے پاس ہو تو پھر آپ کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مومن کے اوقات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مومن اپنے اوقات کو 3 طریقوں سے ڈسٹریبیوٹ کر کے رکھتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ اپنے معاش کے لیے کوشش کرے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں معاش کے لیے جانا چاہیے اسے، یعنی کمانے کے لیے ایک وقت مقرر کریں۔ دوسرا وقت وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ پروردگار عالم سے راز و نیاز کے لیے اپنے وقت کو مقرر کرتا ہے۔ اور تیسرا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ انسان جائز لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اسلام نے باقاعدہ پروموٹ کیا ہے ان چیزوں کو کہ جو جائز لذات ہیں، جو جائز ذرائع تفریح ہیں، ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو انٹرٹین کرو، اسلام منع نہیں کرے گا۔ ایک وقت ایسا رکھو جس میں تم پروردگار عالم سے راز و نیاز رکھو۔ کیفیت انسان کی یہ ہو چکی ہے کہ انسان کاموں میں اتنا مگن ہو چکا ہے، اگرچہ کہ اس کو بھی اگر ملایا جائے تو واقعی پہلے پوائنٹ سے ہی جا کر ملے گا۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ابتدا کے اندر کہ اگر ان ساری چیزوں کا ایک نقطے کے اندر پیغام دیا جائے تو ایک نقطے کے اندر پیغام ہوگا کہ مادیت پرستی، انسان اپنی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا۔ نماز کے وقت کے لیے انسان اپنے آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ دیکھتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے 5 منٹ کا تو میں جا کر نماز پڑھ لوں۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر نمازوں کی کیفیت بھی وہی ہوگی کہ رسول اکرم کے سامنے جب کسی نے نماز پڑھنا شروع کی اور انتہائی تیزی سے نماز پڑھی، ہمارے بچوں کی کیفیت بھی تقریباً اسی قسم کی ہے۔ بڑے تو پھر بھی جماعت نماز پڑھ کے عادی ہو چکے ہیں کہ کس انداز سے سلو نماز پڑھنی، لیکن بچے کہ جو تھوڑی بہت قرات سیکھ لیتے ہیں، تھوڑا بہت تیزی سے پڑھنا آ جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اتنی تیزی سے پڑھ لیتے ہیں مولانا کہ بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمیں پڑھنا، اور اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ سننے والے کو سنائی نہیں دیتا لیکن پڑھنے والے ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا۔ اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بس رکوع سجود رکوع سجود رکوع سجود اور ختم نماز۔ رسول اکرم کے سامنے جب کسی نے حرکت کی، رسول اکرم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو نماز نہیں پڑھا بلکہ اس کوے کی مانند ہے کہ زمین کے اوپر چونچ مار رہا ہے۔ نماز نہیں ہے، یہ تو کوا زمین کے اوپر چونچ مار رہا۔ انسان کی کیفیت اسی قسم کی ہو گئی کہ اپنے ٹائم کو پلان نہیں کیا۔ عادت اس قسم کی ہو گئی ہے کہ رات کو 2-3 بجے سے پہلے سونے کی بات نہیں آتی، کبھی کبھار 4 بج جاتے ہو سونے کے وقت میں، تو جب 4 بجے سوئے گا تو نماز کے اوپر کیا اٹھے گا؟ جب ہم نے اپنی عادتیں ہی اس قسم کی بنا لی تو نماز کے اوپر کس انداز میں اٹھیں گے؟ آفس جانے کا ٹائم، آفیشل ٹائم جو بھی ہو، ورنہ عادتیں جس قسم کی بن چکی ہیں 11-12 بجے سے پہلے تو کوئی جاتا ہی نہیں، 10:30-11 سے پہلے کسی کا عنوان ہی نہیں ہے۔ اب آفس جائیں گے، وہاں پر جا کے چائے پیئیں گے، 2-4 گپے مار کے، پھر جب کام شروع ہونے کا ٹائم ہوگا تو 12 بج چکے ہوں گے۔ آپ بتائیے کوئی بھی کام شروع کریں آپ کیا نماز کے وقت سے پہلے ختم کر پائیں گے؟ بہت کم ایسی کیفیتیں ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہوں گے، لیکن واقعی کیفیت اس قسم کی ہوتی ہے کہ کام اس انداز میں شروع ہوتا ہے، نماز کے وقت انسان کام میں مشغول ہوتا ہے، اور اتنا ٹائم نکل جاتا ہے کہ جب 5:30 بجتے ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے بس اب 10 منٹ میں نماز قضا ہونے والی ہے، اب انسان کو ہوش آتا ہے تو مجھے نماز پڑھنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ تو عجیب و غریب قسم کے عذر بھی تراشتے ہیں، کسی سے بات کرو تو مذاق میں عجیب و غریب جواب سننے میں آتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں مولانا صاحب بات دراصل ہم آخر میں سے نماز پڑھتے ہیں، شروع میں تو پروردگار عالم مصروف ہوتا ہے، سارے کے سارے لوگ شروع میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آخری ٹائم پہ پروردگار عالم بھی فارغ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یاد رکھو جب فارغ ہوتا ہے تو پھر نماز کی اسکروٹنی بھی ایسی ہوتی ہے، جس قسم کی تم نماز دے رہے ہو آخری وقت میں ویسی اسکروٹنی پھر نہیں ہوگی، پھر وہ بہت زبردست جب فارغ ہوگا تو پھر انسان صحیح طریقے سے جانچ پڑتال کرے گا۔ مصروفیت میں تو پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید کوئی چیز نکل جائے، چھوٹ جائے، اگرچہ کہ پروردگار عالم کے بارے میں تصور کرنا پروردگار عالم کے عدل کے خلاف ہے، لیکن بہرحال جب باتیں اس قسم کی ہوتی ہیں تو پھر اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بہت ان پلان کر کے چلتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب ٹائم کم ہے تو اس کی توجہ یہ کہ وقت سے پہلے چیز کو ختم کر لوں، اور ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بھی ہے کہ وہ فلاں کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے، وہ فلاں کام بھی مکمل کرنا ہے، توجہ نماز کے اوپر سے ہٹ گئی۔
اور جب توجہ نماز کے اوپر سے ہٹ گئی تو پھر یہ صرف اور صرف ہماری فارمیلٹی کی حد تک عبادت رہ گئی. دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے. تیسری وجہ جو سمجھ میں آتی کہ بہت سارے مومنین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انتہائی ایکسٹریم کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. اچھا یہ کیٹیگری وہ کیٹیگری ہے کہ انسان عبادت کرتا تو ہے لیکن وہ شوق جیسا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کا ایسا شوق آ گیا کہ آج ہی ساری کی ساری عبادتیں کر دینی. اگر شب جمعہ آ گئی تو زیادہ عاشورہ بھی آج پڑھنی ہے, دعائے کمیل بھی آج پڑھنی ہے, نماز جعفر تیار بھی آج پڑھنی ہے, جمعے کا دن آ گئے تو نماز امام زمانہ بھی آج پڑھنی ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ اتنی ساری دعائیں پڑھنے کے چکر میں شروع کے 2 جملوں میں تو بڑا زبردست خضوع و خشوع آتا ہے, آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں, لیکن باقی دعاؤں کے اندر پھر وہی دنیا کی توجہ, پھر وہی دنیا کی باتیں. اسلام کا پیغام یہ ہے کہ تم جو کام کرو خلوص کے ساتھ کرو. وہ پروردگار بیٹھا ہے, آپ کی نیتوں کو جاننے والا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. اگر آپ کچھ غلط بھی پڑھ گئے لیکن نیت خالص ہے, نیت میں خلوص ہے, وہ رب معاف کرنے کو بیٹھا ہے. انسان معاف نہیں کرے گا. میں بتا دوں, آپ کی نیت جتنی خالص ہی کیوں نہ ہو, اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ بہتری کے لیے کر رہے ہو, لیکن اگر سامنے والے کے ساتھ غلط ہو گئے, انسان معاف نہیں کرے گا لیکن رب معاف کر دے گا. عبادت کے اندر یاد رکھیے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, واجبات کو فقط انجام دیجیے. آپ سے کسی نے نہیں کہا کہ اگر آپ کی توجہ واجب نمازوں کے اندر نہیں ہوتی تو آپ نماز شب پڑھنا اس انداز میں شروع کر دیں کہ وہ بھی بے توجہی کے ساتھ پڑھی جائے, یہ بھی بے توجہی کے ساتھ پڑھی جائے. آپ فقط اور فقط واجب نمازوں کو توجہ کے ساتھ پڑھ لیں. یہ پیغام معصومین کا پیغام ہے. انسان جو عمل خلوص کے ساتھ کر سکتا ہے, کسی بھی چیز کی کثرت جب ہو جائے گی انسان کو اور وہ توجہ نہیں دے پائے گا تو اس کے اندر اکتاہٹ پیدا کر دے گی. اتنا زیادہ مت جاؤ, جو کام کرو خلوص کے ساتھ کرو, چاہے تھوڑا کرو. پروردگار عالم نیتوں کو جاننے والا ہے, اگر تم غلطی بھی کرو گے پروردگار عالم معاف کرنے والا ہے. رسول اکرم کی خدمت میں ایک عرب کا دیہاتی آیا, آ کر کہنے لگا, یا رسول اللہ پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں ہے, عبادتیں تو بہت زیادہ کر نہیں سکتا, آپ کوئی ایسی دعا مجھے بتا دیں کہ میں چھوٹی سی دعا پڑھتا رہوں اور پروردگار عالم مجھے اجر دیتا رہے. رسول اکرم نے کہا ٹھیک ہے, میں تجھے ایک دعا کی تعلیم دیتا ہوں. اور دعا کی تعلیم کیا دی؟ ایک مختصر سی دعا, ایک جملے کی دعا کہ الہی اللہم انک انت ربی وانا عبدک. دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے پروردگار تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. کہنے کو تو چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اگر اس کے مفہوم کو سمجھا جائے, بندگی کا مفہوم کیا ہوتا ہے, تو بہت سارے معنی ہمارے لیے واضح ہو جائیں گے. اب یہ شخص دیکھیں, واقعہ اگر کوئی انسان خلوص کے ساتھ کسی کام کو کرنا شروع کرے, پروردگار عالم اس کی نیت کو بھی جانتا ہے, اس کو اجر بھی دینے والا ہے. تھا تو عرب کا دیہاتی, جملوں کو بھول گیا, چھوٹی سی دعا تھی اس میں بھی گڑبڑ کر گیا, اور اس نے دعا پڑھنا شروع کی, اللہم انک انت عبدک وانا ربک. ترجمہ کیا ہے کہ اے پروردگار میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. اور عجیب بات یہ تھی کہ جب یہ نیت خالص تھی, مسلسل دعا کو پڑھتا تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا, عبادت کے اندر وہ سمجھتا تھا فقط یہی جملے عبادت ہیں, اور جیسے ہی جملے کہتا تھا عرش اولا میں فرشتے غصے میں آ جاتے تھے. کیا پروردگار کیسی باتیں کرتا ہے یہ تجھے اپنا رب بتاتا ہے اور تجھے اپنا بندہ سمجھتا ہے, اس کی عبادت کس قسم کی ہے؟ اور پروردگار عالم ان فرشتوں کو کہتا تھا کہ دیکھو مان تو خلوص سے رہا ہے نا, مان تو دل سے رہا ہے. رسول خدا کو وحی ہوتی ہے, جبرائیل پیغام لے کر آتے ہیں, یا رسول اللہ آپ نے کس بے وقوف کو دعا کی تعلیم دے دی ہے, اسے سمجھائیں کہ اپنی دعا کو صحیح کرے. رسول اکرم نے اسے بلایا اور کہا تو کیا کہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بس جو آپ نے سکھایا تھا وہی پڑھتا ہوں اللہم انک انت عبدک وانا ربک, کہ تو میرا بندہ ہے. اب اسے ترجمہ تو نہیں پتا تھا. رسول اکرم نے کہا کہ جو تو جملے کہہ رہا ہے وہ تو شرک میں جاتے ہیں, لیکن یاد رکھ پروردگار عالم نے تیری اس کوتاہی کو معاف کر دیا ہے, لیکن آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا.
تو جو اتنے بڑے درجے کی کوتاہی اور غلطی ہے، لیکن اگر انسان خلوص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، یاد رکھیے پروردگار عالم کی ذات انسان کو عطا کرنے والی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، زیادہ لمبی چوڑی دعاؤں کی کوشش نہ کیجئے، اگر توجہ نہیں رہ پاتی اتنی توجہ کے ساتھ چھوٹی دعا پڑھ لیجئے، لیکن توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ ہم سب کی کیفیت اسی قسم کی ہے کہ ہم جب عبادت کا ذوق و شوق چڑھتا ہے تو پھر ایک دعا کے بعد دوسری دعا، دوسری کے بعد تیسری دعا، یہاں تک کہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب چوتھی دعا آتی ہے تو اتنی بے اثر ہو جاتی ہے کہ زبان سے جملے نکل رہے ہوتے ہیں، مفہوم ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنی زندگی کا فکس کر دیجئے اور اس انداز میں عبادت کو انجام دینا شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں محمد علیہ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں قلیل تدوم علیہ، وہ کم کہ جس کے اوپر تم باقی رہ سکو، ارج من قصیر ممدود عنہ، اس زیادہ سے بہتر ہے کہ جو تمہیں اکتا دے۔ تھوڑا کرو لیکن ایسا کرو کہ جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، اور اس زیادہ سے یہ بہتر ہے کہ جو زیادہ کرنے کی وجہ سے تمہیں اکتاہٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے، تمہارا انٹرسٹ کم ہونا شروع ہو جائے، وہ زیادہ کو چھوڑ دو۔ تھوڑا کرو لیکن باقی رہنے والی چیزوں کے ساتھ۔ اور چوتھی اور آخری چیز وہ چیز یہ ہے کہ بہرحال ہم سب کی زندگیوں میں ایک کیفیت تو ہے کہ ہم سب گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہر گناہ اپنا ایک نہ ایک اثر رکھتا ہے۔ یہ تو بھول جائیں کہ ہم عبادتیں کریں گے تو پچھلے کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے، لیکن عبادت اور نیکیاں گناہوں کے اس انداز میں ختم نہیں کرتی۔ ہر گناہ کے اپنے اثرات تو موجود ہوتے ہیں، اور وہ اثرات اس انداز کے ہوتے ہیں کہ پھر انسان اپنی عبادتوں کے اوپر متوجہ نہیں رہ پاتا۔ ایک چھوٹی سی مثال دو سائنس کی، چونکہ بہرحال میں بھی اس تکلیف کا مریض رہ چکا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اگر کسی کو سائنس کی بیماری ہو جائے، سائنس کی بیماری کی جس میں انسان کی آنکھوں کے گرد اور ناک کے حلق کے اندر جب بلغم جمع ہونا شروع ہوتا ہے اور نزلہ بڑھ جاتا ہے اور نزلے کی ایک ایکسٹریم کی کیفیت آ جاتی ہے، تو پھر یہ نزلے کی کیفیت انسان کی دماغ کی رگوں کو اس انداز میں متاثر کرتی ہے کہ انسان اپنی توجہ کو کسی بھی چیز پر فوکس نہیں کر پاتا۔ میں چونکہ مریض رہ چکا ہوں اس چیز کو محسوس کرتا ہوں۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے مجھے کیا کہا؟ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ نزلے نے اس انداز میں اثر کیا ہے کہ جو فوکس کرنے کی کوالٹی ہے کسی بھی چیز کے اوپر وہ متاثر ہوئی ہے۔ تو آپ کسی سے بھی بات کریں گے تو بات کرتے ہوئے 5 منٹ تک تو اس کی بات پر متوجہ رہیں گے، 6 منٹ آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو جائے گی، چاہے آپ رکھنا چاہ رہے ہوں گے توجہ، درس پڑھنے کے معاملات میں آپ سننا چاہ رہے ہوں گے لیکن تکلیف میں۔ تو یہ بیماری ایسی ہے، اس کے لیے علاج ہونا چاہیے، اور علاج کے لیے دوائی میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب آپ کسی درس کے اندر بیٹھیں اور آپ یہ سمجھیں کہ 5 منٹ سے زیادہ آپ توجہ نہیں دے پا رہے تو آپ یہ گولیاں پہلے کھائیے گا اور پھر بیٹھ جائیے گا۔ اور اس چیز کا میں نے اثر بھی دیکھا کہ جب گولی کھا کے بیٹھا تو میں 1 گھنٹے تک اپنے مدرس کی گفتگو کو صحیح طریقے سے سن سکتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بیماری انسان کے اوپر آتی ہے تو اس کے بہت سارے ایفیکٹس ہوا کرتے ہیں۔ ہم چونکہ گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہیں اور وہ گناہ ہمارے جسم کے اوپر اثرات رکھتے ہیں، اور ان گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کے اوپر توجہ اس انداز میں نہیں دے پاتا کہ جس انداز سے اس کو توجہ دینی چاہیے۔ یہ وہی کیفیت ہے کہ ہم دعا پڑھ کے بھی سوال کرتے ہیں کہ اس دعا کے اثرات نہیں ملے۔ زیادہ عاشورہ کا تو یہ اثر ہے کہ ساری کی ساری خواہشات قبول ہو جاتی ہیں، ساری کی ساری خواہشات کوئی خواہش رد نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے کے گناہ اتنے سارے ہیں، ہماری کیفیتیں اتنی گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں وہ زیادہ دیر پا اثر نہیں رکھ پاتی۔ یعنی وہی کیفیت ہے کہ ہم نے اصل بیماری کو جڑ سے اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم چاہ رہے نیکیاں تو کریں اور نیکیاں کرتے ہیں مومنین، لیکن ساتھ ساتھ جو گناہ بھی چل رہے ہیں وہ گناہ اس انداز میں اپنا اثر رکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بازار کے کھانوں کی خباثتیں اپنی جگہ پر ہیں، ہم اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دیتے، لیکن واقعاً اگر علماء کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھا جائے، علماء کی سیرت کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اس چیز کے شدید مخالف تھے کہ انسان بازار کے کھانوں کو فروغ دے۔ وجہ کیا ہے؟ بازار کے کھانوں میں خرابی نہیں ہے، بات دراصل یہ کہ جس ماحول میں پکتے ہیں نجاست و طہارت کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور جہاں نجاست و طہارت کا خیال نہ ہو
اس چیز کی خباثت اپنی جگہ موجود ہے. جب وہ آپ کے پیٹ میں جائے گی تو خود بخود آپ کے پیٹ میں ایسے اثرات پیدا کرے گی، نماز کے وقت آپ کو نیند آنے لگے گی، نماز کے وقت آپ توجہ نہیں کر پائیں گے. تو ہر چیز کے اپنے اپنے اثرات ہیں اور وہ اثرات اپنا اثر دکھا کے رہیں گے. اور واقعی انسان بہت سارے ایسے موارد بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان گناہوں کے بارے میں دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ گناہ کثرت سے کراچی میں رائج ہوتا جا رہا ہے مثلا. اب وہ اگر توجہ بھی مسلسل اس کے اوپر آ رہی ہے، یاد رکھیے کسی گناہ کے بارے میں زیادہ سوچنا بھی اس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ انسان اس گناہ میں پڑ جائے گا. یا تو انسان اس کے خلاف آواز اٹھا دے یا اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. دیکھتا بھی رہے اور سوچتا بھی رہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ گناہ ہو رہا ہے، کہنا بھی کچھ نہیں ہے، صرف دیکھتے رہنا ہے. یاد رکھیے انسان اس گناہ میں پڑ جائے گا. مولا کائنات فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ من کثر فکرہ فی المعاصی، کہ جس کی فکر گناہوں کے بارے میں بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے اور وہ سوچتا رہتا ہے گناہوں کے بارے میں، فلاں گناہ ہو رہا ہے، فلاں گناہ ہو رہا ہے. آج کے دور میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. بہت مشکل ہے کہ انسان ایسی چیزوں کے بارے میں نہ سوچے جو معاشرے کے اندر رائج ہیں. معصوم فرماتے ہیں من کثر فکرہ فی المعاصی دعته الیہا، جب اس کی فکر بڑھ جاتی ہے گناہ کے بارے میں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گناہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اس کو دعوت دے دیتا ہے اور وہ انسان بھی اسی گناہ میں پڑ جاتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان مسلسل سوچ بھی رہا ہو اور اس گناہ سے بچ بھی جائے. سوچے گا، جتنا زیادہ سوچتا رہے گا، جتنا زیادہ فکر کرتا رہے گا، اس گناہ کے اندر پڑ جائے گا. تو یہ چار چیزیں ایسی کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی عبادتوں کے اندر جو خضوع و خشوع ہے یا توجہ ہے اس کی کمی کا باعث بنتی ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل تو انسان اگر مسائل کو سمجھ لے تو حل خود بخود پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کن کن چیزوں کے ذریعے سے انسان اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے. لیکن میں 2 جملوں کے اندر آپ کو ان کے حل پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں. بہرحال میرا وقت مکمل ہو چکا ہے. سب سے پہلی چیز جو انسان کی مادیت پرستی ہے اس کے اندر انسان یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ واقعی پروردگار عالم نے دنیا کی زندگی جو دی ہے وہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں دی. دنیا کی زندگی اصل در مقصد جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. یعنی وہ کیفیت ہے کہ چونکہ ہم نے دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا ہے اس لیے دنیا کی رنگینیوں کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. آخرت کی نعمتیں صرف سنی ہیں، دیکھی نہیں ہیں. یعنی یہ وہی مثال ہے، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ہماری مثال بالکل اس طرح کی ہے کہ ایک دیہاتی جب گاؤں سے اٹھ کر شہر میں آیا تو جب اس نے شہر کی رنگینی کو دیکھا تو اس نے کہا یہی اصل چیز ہے. شہر سے جب کسی بہتر مقام کے اوپر گیا جہاں بڑی بڑی عمارتیں دیکھی تو اس نے کہا یہی سب سے بہترین چیز ہے. لیکن جب ہوائی جہاز میں بیٹھا تو وہ بڑی بڑی عمارتیں چھوٹی لگنے لگی. اس نے کہا کہ یہ ہوائی جہاز ہی سب کچھ ہے، وہ چیز کچھ بھی نہیں تھی. تو جیسے جیسے انسان کا ادراک بڑھتا جائے گا، انسان کی سمجھ بڑھتی جائے گی، اسے پتہ چلتا جائے گا کہ پچھلی چیز کچھ بھی نہیں تھی. آخرت کے میدان میں جب انسان پہنچے گا اور آخرت کی نعمتوں کو دیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ دنیا کی رنگینیاں کچھ بھی نہیں تھی، دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں تھی. در حقیقت انسان کا مقصد و ہدف آخرت ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے، ورنہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دنیا کو چھوڑ دو آخرت کو اپنا لو. کسی معصوم کا یہ پیغام اس انداز میں نہیں ہے. ہر معصوم کا پیغام اسی انداز میں ملتا ہے کہ طریقہ مختلف ہونا چاہیے. طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ معصوم کی ایک حدیث کہ من ابصر بہا، جب تم اس کو ذریعہ بناؤ گے آخرت کے لیے اور دیکھنا چاہو گے آگے تو یہ تمہیں دکھائے گی. ومن ابصر الیہا اعمتہ، اور جب تم اسی کی طرف ان کی نظر بڑھا دو گے، جب اسی کی طرف دیکھنا شروع کر دو گے تو یہ تمہیں اندھا کر دے گی. یعنی اس کو تم وسیلے کے طور پر استعمال کرو آخرت کے لیے. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں الدنیا مطیۃ المؤمن، دنیا مومن کی سواری ہے. انسان اپنی سواری کو جتنا مینٹین کر کے رکھتا ہے، اور سواری کا مقصد کیا ہوتا ہے، میں W11 وغیرہ کی بات نہیں کر رہا کہ جو دیکھنے میں تو بڑی خوشنما لگتی ہے لیکن اگر بیٹھ جائے اس کے اوپر تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اندر سے کنڈیشن خراب ہے. سواری کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سواری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سواری اتنی بہترین ہو کہ اسے وقت پر اپنے مقام پر پہنچا سکے، صحیح سلامت پہنچا سکے اور کمفرٹ کے ساتھ پہنچا سکے. اسی اعتبار سے ہر انسان اپنی اپنی سواری کو مینٹین کر کے رکھتا ہے، اور جو مینٹین نہیں کرتا وہ نقصان بھی بھگتتا ہے کہ رستے میں رک جاتی ہے، انسان منزل پر نہیں پہنچ پاتا یا دیر سے پہنچتا ہے. اگر انسان نے واقعی دنیا کو اپنے اس انداز میں رکھا
کہ آخرت کے استعمال نہ کیا تو یاد رکھیے گا آخرت میں جنت کی منزل پر پہنچنے میں بہت دیری ہو جائے گی. معصوم فرما رہے ہیں دنیا مطیۃ المومن، مومن کی سواری ہے، اور فَأَصْلِحُوا مَتَاعَکُمْ، اپنی سواریوں کی اصلاح کرو. کیوں؟ تُبَلِّغُکُمْ إِلَىٰ رَبِّکُمْ، تاکہ تمہارے رب کے پاس صحیح طریقے سے پہنچا سکے. اصل مقصد دنیا کا رب کے پاس پہنچانا ہے. اب تم چاہو جس انداز میں دنیا کو استعمال کرو، اصل مقصد کو سمجھ لو. اگر تم پیسہ کماتے ہو اور اس پیسے کو مومنین کے اوپر خرچ کر کے یا نیک کاموں میں خرچ کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہو تو ایسا پیسہ کمانے میں کوئی اشکال نہیں. لیکن اگر پیسہ کما کے تم مومنین کو دکھ بھی دے رہے ہو، مومن کی کسی تکلیف میں کام بھی نہیں آ رہے، تو یاد رکھنا پھر ایسا پیسہ بھی تمہارے کسی کام کا نہیں، بلکہ پیسہ زحمت بن جائے گا. تو سب سے پہلی چیز اس چیز کو، دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر قناعت کے جذبے کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے. قناعت کا جذبہ آ جائے گا تو انسان پروردگار عالم سے راضی ہو کر پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر راضی ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ شکر کا جذبہ آئے گا. شکر ہوگا، پروردگار عالم خود نعمتوں کو بڑھا دے گا. دوسری اہم ترین چیز، انسان اپنے ٹائم کو مینیج کرے. نماز کے وقت کے لیے طے کر لے کہ جو بھی کام کر رہا ہوں مجھے نماز پڑھنی ہے اور کوئی کام نہیں کرنا. اور یاد رکھیے 5 سے 10 منٹ نکالنا کسی انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے. اتنا ٹائم تو انسان مختلف قسم کی باتیں کرنے میں لگا دیا کرتا ہے. نماز کا وقت آ جائے، 1:15 بج گیا، آپ کام چھوڑ دیجئے، 5 منٹ کے لیے اپنی نماز کو مختص کر دیجئے. اور یاد رکھیے، کم سے کم میں تو اس بات کو جانتا ہوں کہ جب بھی انسان وقت کے اوپر نماز پڑھتا ہے اس کی اپنی فضیلتیں، اپنے اثرات ہیں، اور وہ بینیفٹس انسان کو مل کے رہتے ہیں. انسان ان چیزوں کو باقاعدہ محسوس کر سکتا ہے. یعنی آپ جب لیٹ نماز پڑھیں گے تو بھی آپ دیکھیں گے، آپ جب جلدی نماز پڑھیں گے، فضیلت کے وقت میں نماز پڑھیں گے تو اس کے اثرات، اس کے بینیفٹس بھی آپ دیکھیں گے، اور ایسی چیزیں جو خود محسوس کر سکیں گے اس کا انکار کرنا بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. تیسری چیز، انسان خلوص کے ساتھ جو کام کرے خلوص کے ساتھ کرے. نیت اس کی خالص ہونی چاہیے، چاہے اس کی مقدار کم ہو. انسان اپنے اعمال کو خلوص کے ساتھ کرے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ سوچ لے کہ پروردگار عالم میری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، مجھے کسی دنیا کے بدلے سے توقع نہیں رکھنی چاہیے. اور جب خلوص کے ساتھ کسی کام کو کرے گا تو خود بخود برائیاں اسے دور ہونا شروع ہو جائیں گی. دل کو صاف کر لیجئے. کسی کے بارے میں برا سوچ کر کوئی کام کرنا کوئی فائدہ نہیں. دل کو صاف کر لیجئے. من اخلص النیہ، جس کی نیت خالص ہو گئی، تنزہ عن دنیہ، تو گناہ خود بخود اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. اور آخری چیز، گناہوں سے کس طرح بچیں. گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بار بار اپنے آپ کو اس چیز کا احساس دلائے کہ پروردگار عالم جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور سوچتا رہے. اس کا بہترین طریقہ کہ جو ایک عادت ہم میں نہیں ہے وہ عادت ہمیں آنی چاہیے کہ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، چاہے 2 آیتیں ہوں، 3 آیتیں ہوں. زیادہ کی بات نہیں کر رہا، خلوص کے ساتھ پڑھیے. ہمارے گھروں میں بچے قرآن کھول لیتے ہیں، بڑے قرآن نہیں کھولتے. یہ واقع نہیں کہ پھر بچوں کو تو مولانا قاری پڑھانے آ جاتے ہیں، بچے قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں گھر میں قرآن کھل رہا ہے تو برکتیں آ جائیں گی. برکتیں ہیں، لیکن اگر خود 2 آیتیں پڑھ کے اس کے مطلب و مقصد کو سمجھ لیں تو ممکن ہے کہ اور برکتیں پروردگار عالم ہمارے حصے میں ڈال لیں. کم سے کم ہماری عبادتوں کے اندر توجہ تو ڈھنگ سے ہو جائے. کیونکہ قرآن مجید کی کئی ساری ایسی آیتیں جن کا مفہوم اس قسم کا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، مومنین کے دل، ان کا ایمان پختہ اور مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. وجلت قلوبہم، جلا ملتی ہے، روشنی ملتی ہے. کہیں پر یہ لکھا ہے کہ کیا موقع نہیں آ گیا کہ لوگ قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر الم یعن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ پروردگار عالم کے ذکر کے ذریعے سے ان لوگوں کے دل خشوع میں آ جائیں، پروردگار عالم کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. کئی سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر اس قسم کی آیتیں ہیں. اور یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی انسان کے کردار کو بدلنے کے لیے کافی ہوا کرتی ہیں. تو انسان اس چیز کی کوشش کرے کہ اگر میں کم سے کم اپنی عبادت کو اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس انداز کا بنانا چاہتا ہوں کہ میرا پروردگار عالم سے راز و نیاز بہتر ہو جائے، تو کچھ عادتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرے. ورنہ اگر انسان مادیت پرستی میں پڑا رہے گا، دنیا کی محبت میں لگا رہے گا، تو پھر کیفیت یہی ہوگی کہ اہل بیت کے سامنے اٹھ کھڑا ہوگا. واقعہ کربلا ہمارے سامنے اس کی بہت بڑی مثال ہے. یہ مادیت پرستی تھی،
یہ دنیا سے محبت تھی کہ جس میں انسان اس حد تک گر گیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ حسین کے جس کے بارے میں رسول کہتے تھے حسین منی وانا من الحسین، اس حسین کو شہید کر کے یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ اس بچی کو تماچے مارے کہ جس کا نام سکینہ ہے۔ میرے جی چاہتا ہے آج اس بچی کے کچھ مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کون بچی ہے؟ وہ بچی کہ جس کو بابا کے بغیر نیند نہیں آتی۔ آپ نے سنا ہوگا وقت آخر بھی یہ بیوی حسین کے سینے میں کچھ دیر کے لیے سوتی ہے، سونے کے بعد کہتی ہے بابا آپ کو سکینہ نہیں جا سکتی تھی۔ ذرا ان کے بارے میں سوچیے، واقعی 4 سال کی بچی ہے۔ جو اولاد والے ہیں جانتے ہیں بچہ بولنا کس عمر میں شروع کرتا ہے، 3 سال 3.25 سال کی عمر میں بولنا شروع کرتا ہے، اور اس عمر میں بچے کی زبان اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے آپ کو قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچہ جب باتیں کرتا ہے ماں باپ کہتے ہیں ہماری جانیں قربان، ہمارا بچہ بولتا رہے، ہمارے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس سے میں ذرا سوچئے 4 سال کی بچی سکینہ ہے اور اس کی کیفیت کی قسم کی ہے کہ جب شام غریبہ آئی بچی سوچ رہی ہے کوئی آگے بڑھ کر میرے ساتھ شفقت کا ہاتھ کرے گا، ارے کوئی محبت سے مجھے گلے لگائے گا، لیکن جب شام غریبہ آئی کسی نے آ کے سکینہ کے مندر اتار لیے، کسی نے آ کے سکینہ کو تماچے مارے، ارے کسی نے دامن میں آگ لگائی۔ بچی بار بار سوال کرتی ہے مجھے نجف کا رخ بتا دو، ارے نجف جا کر کیا کرے گی؟ بچی کہتی ہوئی نظر آتی ہے کائنات کے مشکل کشا سے سوال کروں گی، کائنات کے مشکل کشا سے پوچھوں گی دادا علی مرتضیٰ کائنات کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، ارے اپنی پوتی سکینہ کی مدد کرنے کے لیے آ جائے۔ ارے وہ بچی کہ جو بابا کو بہت پیاری ہے، روایت کے جملے ہیں کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو رستے میں ایک ایسی منزل آئی کہ جس کے نیزہ پر حسین کا سر بلند کیا گیا تھا وہ زمین میں گڑ گیا، آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ملعون کہنے لگے حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا۔ ایک مرتبہ شیور آگے بڑھا، کہنے لگا میں اس سر کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس نے کیا کیا؟ ارے نہیں رو کے نیزہ کو اٹھانے کی کوشش نہ کی، اپنے تازیانے کو گھمایا، سید سجاد کے قریب پہنچ کر سید سجاد کو تازیانہ مارا۔ ارے میرا بیمار امام تکلیف کے عالم میں بابا کے پاس پہنچا، بابا یہ لئی مجھے تنگ کرتے ہیں، بابا یہ لئی مجھ پر ظلم ڈھاتے ہیں، اب کیوں آگے نہیں بڑھ رہے؟ سر حسین گویا ہوتا ہے اے سید سجاد، اے بیٹا سجاد، ارے جس سواری کے اوپر میری بچی سکینہ تھی، ارے سکینہ سواری سے گر چکی ہے، حسین آگے نہ بڑھے گا جب تک سکینہ نہ آئے گی۔ ایک مرتبہ زینب پیچھے جنگل کی طرف جاتی ہے، آوازیں دیتی ہے اے سکینہ، اے سکینہ، اے سکینہ تم کہاں ہو؟ ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب بیوی اس جنگل و بیابان کے اندر ایک ایسی عورت کو دیکھتی ہے ارے جو مرغے کے عالم میں ہے، جس نے سکینہ کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے، میرا دل کہتا ہے زینب سے رہا نہ گیا ہوگا۔ ارے زینب فوراً اپنے لیے چادر کو تلاش کر رہی ہوگی، ارے کون بیوی تھی؟ ارے جب زینب نے پوچھا بیوی تو بیابان میں کیا کر رہی ہے، جواب ملا ہے زینب میں تیری دکھیاری محمد الزہرا ہوں، ارے میں مدینہ سے کربلا سے کوفہ، جہاں جہاں تم گئے ہو تمہارے ساتھ ساتھ تھی۔ سکینہ جب سواری سے گری زہرا نے اپنی گود میں لیا، سکینہ کو واپس لے کر زینب آتی ہے، ایک مرتبہ ملعون اعلان کرتا ہے ارے اب کوئی بچی سواری سے نہ گرے گی۔ میں کہوں گا کیا انتظام کر دیا، کیا مہمان کیا ہماری بلا لی ہے، کیا محفل لگا دی ہے، لیکن عزیزوں سن نہ سکو گے۔ بچی کی ضد کو دیکھو، 4 سال کی بچی ہے، عرب کا وحشی اونٹ ہے، ارے سکینہ کو عرب کے وحشی اونٹ پر رسیوں سے اس انداز سے باندھا گیا، عرب کا وحشی اونٹ دوڑتا ہے، سکینہ کی صدا بلند ہوتی ہے ارے چچا مدد کو آئیے، بابا مدد کو آئیے، چچا مدد کو آئیے، سکینہ کو ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد لن ينقلب ينقلبون بارے رہا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے رسول کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔
اپنی عبادتوں کو بہتر انداز میں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے روح میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔